والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز علماء کرام، طلباء اعظام، قراء کرام اور حفاظ اور دیگر مہمانان گرامی، جتنے بھی احباب اس مسجد میں اس مقابلے میں شریک ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ پرجوش ہو جائیے، ہمتاً گوش ہو جائیے، کیونکہ یہ مقابلہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے۔ وقت کی قلت کافی زیادہ ہے، تو اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ کوشش یہی ہوگی کہ مقابلے کے جو اہم جز ہیں، اہم چیزیں ہیں، وہی دہرائی جائیں اور مقابلے کو جلد از جلد اختتام کی طرف لے کر جایا جائے۔ تو ایک نئے طریقے سے اس محفل کا، اس مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد حمزہ صاحب، فاضل قرات سبا، آپ سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ ربانی، وہ لاہور سے تشریف لائے۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ آئیں مائک پر اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کے
در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں خار اچھے ہیں، پھولوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، پھولوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ سوئے ہیں وہ پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، ان دونوں یاروں میں ایک یار کا تذکرہ میرے ذہن میں آیا تو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، بڑے پرجوش ہو کے یہ چند میری سطریں سنیں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالکریم ولد محمد زکریا، ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام احباب کو سنائیں۔ عبدالکریم ولد محمد زکریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المقسط الجامع الغني المغني المانع الزور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور مالك الملك ذو الجلال والإكرام. شکریہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. اللہ اس بچے کے علم و عمل میں اور اس کی ذہانت میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا ہے اسے اپنے دین کا خادم بنائے، مبلغ بنائے. اور حباب گرامی، یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی بہترین کوشش ہے، اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جتنی ہو سکے اس بچے کے لیے دل سے دعائیں کیجیے. کچھ ایسی چیزیں جو مقابلہ سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہیں گوش گزار کر دیا جائے، بالخصوص جن احباب نے اس مقابلے کو کامیاب ہونے میں اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ کردار مالی لحاظ سے ہو، وہ وقت کے لحاظ سے ہو، یا وہ کسی مشورے کی شکل میں ہو. جس کسی نے جتنا حصہ اس مقابلے کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محترم چاچا جی محمد خالد بغدادی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. آپ نے اس مقابلے کو رونق بخشی. ان کے ساتھ سر خرم اشتیاق صاحب، نمل انٹرنیشنل سکول سسٹم، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں رونق بخشی. ان کے ساتھ میاں محمد ناصر صاحب، آپ نے اس مقابلے کو رونق بخشی. آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کے مشورے، آپ کا یہ جذبہ اور جنون اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور احباب گرامی، ایک اور بات، آپ یہاں بیٹھے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا آپ کا وقت ضائع ہوگا، یا آپ کے پلے کوئی چیز نہیں پڑے گی. ایسی بالکل بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ ہر شہر میں سے اس شہر کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے. تو آپ اس وقت اللہ کی پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں. آپ نے نماز ادا کی، وہ ایک الگ عبادت ہے. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، یہ ایک الگ عبادت ہے. آپ نے مالی تعاون کیا، آپ نے مشورہ دیا، آپ نے کوئی بھی کام کیا، وہ ایک الگ عبادت ہے. لیکن اللہ کی پسندیدہ جگہ یعنی مسجد میں بیٹھنا، یہ ایک الگ عبادت ہے. تو بالکل بھی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ یہاں بیٹھنا آپ کا رائگاں جائے گا. ایسا بالکل نہیں. دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے. جی تو قرائے کرام، آپ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے. جتنے بھی طلباء کرام آئے یہاں، سب نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ. کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ
پیچھے رہ گئے یا کوئی آپ سے آگے نکل گیا، سب نے اچھا پڑھا، لیکن یہ مقابلہ ہے، یہ ایک میدان ہے، تو میدان میں ہار اور جیت، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، کسی نہ کسی کو تو جیتنا ہے، کسی نہ کسی کو تو پیچھے رہنا ہے۔ تو جتنے بھی مقابلے میں تقریباً 80 کے قریب لڑکے ماشاءاللہ اس مقابلے میں آئے، ملک پاکستان کے مختلف علاقوں سے، لاہور سے، ساہیوال سے، کوہاڑ سے، کراچی سے، بے شمار ایسے شہر جن کا میں نام نہیں لے سکتا، قاری صاحب نے مجھے بتایا پورے پاکستان میں سے ماشاءاللہ بہت دور دور سے لڑکے، کل رات لڑکے یہاں سفر کر کے پہنچے کہ ہم نے مقابلے میں حصہ لینا ہے، صبح کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک جنون ہے قرآن کے لیے، یہ ایک سفر ان کا کرنا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول و منظور سفر ہوگا۔ جتنے بھی طلباء کرام آئے ان میں سے 17 لڑکے فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کیے گئے، فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیے گئے۔ 18 لڑکے فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کیے گئے، جن کے نام اس وقت یہاں آ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ان لڑکوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور یہی فائنل مقابلہ ہوگا۔ ان میں سے اول، دوم اور سوم پوزیشنیں آئیں گی، اور ممکن ہے کوئی اچھا پڑھنے والا ہو، کوئی ایک آدھ نمبر سے اگر پیچھے رہ بھی جاتا ہے تو اسے اعزازی انعام بھی انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھ لیجئے، اپنا تلفظ، اپنی ادائیگی، اپنا وقت، اگر کوئی مقامات پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے، ہر چیز آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ مقابلہ ایک ایسا مقابلہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں پورے پاکستان میں سے بغیر کسی مسلک کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مسالک سے مشترکہ لڑکے یہاں آئے، انہوں نے ایسا مقابلہ پیش کیا کہ جو ایک مثالی مقابلہ تھا۔ یہ پورے پاکستان میں سے یہ لڑکے ماشاءاللہ یہاں آئے۔ تو زیادہ باتیں میں نہیں کرتا، مقابلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ 4 سے 5 منٹ ٹائم ہوگا، 1 سیکنڈ بھی زیادہ کی گنجائش نہیں ہے جی۔ پہلی گھنٹی انشاءاللہ 4 منٹ پہ آپ کو دے دی جائے گی، اس طرح کر کے پہلی گھنٹی آپ کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی تلاوت کو سمیٹنا ہوگا۔ 5 منٹ کے اوپر 1 سیکنڈ بھی گوارا نہیں، ممکن ہے آپ کے نمبر کاٹے جائیں۔